آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. نیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں مسلسل نیچے آ رہی ہیں اور اس کی وجہ جو امریکی صدر ٹرمپ نے دنیا میں تمام ممالک کے اوپر خاص کر کے جو ان کے ایڈورسریز ہیں ایون ان کے اتحادی ہیں ان کے اوپر جو ٹیرف عائد کیا ہے اس کے بعد جو انٹرنیشنل مارکیٹس ہیں وہ غیر یقینی کی سی صورتحال ہے اور یہی خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ نہ صرف امریکہ بلکہ جو باقی بڑی دنیا کی معیشتیں ہیں اس میں ایک سست روی آ سکتی ہے جس کی وجہ سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو آئل کی ڈیمانڈ ہے وہ آبویسلی اس میں کمی کا امکان ہے جس کی وجہ سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں نیچے آ رہی ہیں. ہمارے ہاں اور باقی دنیا میں بھی یہی طریقہ کار ہے کہ جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں اوپر نیچے جاتی ہیں تو اس کا اثر جو مقامی ہماری قیمتیں ہیں اس پر بھی اثر پڑتا ہے اور ہم نے بھی ایک فارمولہ طے کر رکھا ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں اوپر جائیں گی تو تیل کی مصنوعات ان کی قیمتیں بڑھیں گی, کم ہوں گی تو اس کا جو ریلیف ہے وہ عوام کو دیا جائے گا. لیکن اس ہفتے یعنی کہ ٹیوزڈے کو جب ہر 15 دن کے بعد ہم قیمتوں میں رد و بدل کرتے ہیں اگر کوئی چینج ہو تو جب موقع آیا عوام کو ریلیف دینے کا اور کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز جیسے میں نے کہا کہ نیچے جا رہی تھیں تو حکومت نے بجائے اس کے کہ وہ ریلیف عوام کو پاس آن کرتے پیٹرولیم لیوی کی مد میں اس میں اضافہ کر دیا. راتوں رات ہم نے دیکھا کہ آرڈیننس بھی آیا. وجہ ان کی یہی پیش کی انہوں نے کہ بلوچستان میں ایک روڈ تعمیر کرنی ہے اور ایک جو نہر ہے وہ تعمیر کرنی ہے جو ایڈیشنل فنڈز جاری ہوں گے. تو یہ اس کی نظیر ملتی ہے ہمیں پہلے اس طرح کی مثال ملتی ہے یا غیر معمولی فیصلہ حکومت کی طرف سے؟ یہ انتہائی غیر معمولی فیصلہ حکومت کی طرف سے کامران, اور ان کے اپنی جو یہ پالیسی سٹیٹمنٹس ماضی کی رہی ہیں جو پریویلنگ پالیسیز تھیں جو پریویلنگ لا تھا یہ اس کے بھی بالکل برعکس تھا. یہی وجہ ہے کہ راتوں رات ایک آرڈیننس کے ذریعے جو قانون میں ترمیم کی گئی اس چیز کا انتظار کیا گیا, اس وقت کا انتظار کیا گیا کہ سینٹ کا جو اجلاس تھا وہ ختم ہو, اس کے بعد کابینہ کا اجلاس ہو اور اس میں آرڈیننس جاری کرنے کی پرائم منسٹر نے منظوری دی, کابینہ دے دی اور پھر پریزیڈنٹ نے وہ آرڈیننس رات کو جاری کیا. تو یہ بات بالکل ظاہر کرتا ہے ایک تو حکومت پارلیمنٹ کو کسی بھی طریقے سے اس معاملے کے اوپر اعتماد میں لینے کو تیار نہیں تھی. اگر سوال بلوچستان کی ترقی کا تھا تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی بھی پارلیمنٹیرین ہوگا جو اس چیز کی مخالفت کرے گا. مسئلہ صرف یہ ہے, یہ جو سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا جو کہا گیا ہے وہی اس کا مقصد ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے. کامران اگر آپ دیکھیں جب پاکستان میں تیل کی قیمتیں آج سے کوئی تقریباً 3 سال پہلے 150 روپے فی لیٹر ہوتی تھی اور عالمی منڈی میں قیمتیں زیادہ تھیں تو یہی شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی PTM-1 جو ہمیں بتایا کرتی تھی کہ دیکھیں جی ہمارا تو عالمی مارکیٹ میں جو تیل کی قیمتوں پہ کنٹرول نہیں ہے, ہمیں عوام کے اوپر بوجھ ڈالنا پڑے گا, تو اس لیے انہوں نے قیمتیں بڑھائیں. وہ اتنا ان کا پاپولر ڈیسیژن تھا, اسی کو بیس بنا کر اس وقت کے ان کے جو وزیر خزانہ تھے مفتاح اسماعیل ان کو فارغ کیا گیا. ون آف دا چارجز اگینسٹ ہم واز کہ جتنا انہوں نے وعدہ کیا تھا تیل کی قیمت بڑھانے کا اس سے زیادہ ان کو کرنا پڑی. اب جب یہ ساری صورتحال ہوگی عوام نے تقریباً 300 روپے فی لیٹر تک بھی تیل کی قیمت ادا کی اور جو ٹیکس کا ریٹ تھا وہ ایک حد تک رکھا گیا. تو اس کے بعد جب قیمتیں کم ہوئیں تو اسی اپنی حکومت کی پالیسی سٹیٹمنٹ کے تحت یہ قیمتیں کم ہونی چاہیے تھی جو نہیں کی گئیں. پہلے انہوں نے پچھلے ماہ آپ کو پتہ ہے 10 روپے فی لیٹر لیوی جو ہے پیٹرول کے اوپر اس کو 60 روپے سے بڑھا کر 70 روپے فی لیٹر کیا گیا کہ جب ہم نے 1.5 روپیہ یا 1 روپے 71 پیسے فی یونٹ بجلی کی قیمت کم کرنی ہے. اب اور تو ان کے پاس کہیں سے اسپیس ان کو مل نہیں رہی تھی, حالانکہ جو قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی کا بل ہے اس میں 1000 ارب روپے سے زیادہ کی اس میں بچت ہے, کیونکہ انہوں نے جو اس وقت بجٹ جو بل کیا تھا ڈیٹ سروسنگ کاسٹ کو تقریباً 9.8 ٹریلین پہ کیا تھا. اس کے بعد جو انٹرسٹ ریٹس میں کمی وہ ان کی ایکسپیکٹیشنز اور کیلکولیشن سے زیادہ ہوئی تو وہاں 1100 روپے کی سیونگ ہے, وہ پیسہ کدھر جا رہا ہے, نمبر 1. نمبر 2 پھر اب آ جائیں ان کے اوپر. ابھی پھر انہوں نے اسی طریقے سے یہ کام کیا جو میکسیمم سپیس تھی قانون کے اندر جو موجود تھی 70 روپے فی لیٹر ڈیزل پیٹرول کے اوپر وہ انہوں نے اس کو یوٹیلائز کر لیا. پھر قانون میں یہ تبدیلی کی گئی اب کہ اب وہاں پہ ریٹ ہی کوئی نہیں ہے, وہاں پہ لکھ دیا گیا ایز پرسکرائب بائی دا گورنمنٹ. جو ٹیکس لگانے کا اختیار ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا نہیں ہے, ٹیکس لگانے کا اختیار ہوتا ہے پارلیمنٹ کا. جو آرڈیننس ہے یہ ایک ایکسیپشنل لیجسلیشن ہوتی ہے, آئینی لیجسلیشن ہے, طریقہ کار ہے, لیکن ایڈ ہاک ہے. یہ ایڈ ہاک 4 ماہ کے لیے 4 ماہ پلس 4 ماہ کہ جی جب پارلیمنٹ سیشن میں نہ ایمرجنسی حالات ہو. یہاں پہ کون سی ایمرجنسی تھی؟ وہ جو سڑک جو وزیراعظم شہباز شریف صاحب بنانا چاہ رہے ہیں کیا وہ راتوں رات بن جائے گی؟ کیا یہ اناؤنس کر کے یہ پارلیمنٹ میں بل ان کو لے کرنا چاہیے تھا کہ ہم یہ لیوی کا ریٹ انکریز کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو بہرحال کب ان کو خیال آیا؟ ٹھیک ہے جو روڈ کی بات ہو رہی ہے وہ آج کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اچانک سے ابھی انہیں خیال آیا کہ جب دیکھا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز نیچے جانے والی ہیں تو چلے اس کا جو بینیفٹ ہے عوام کو نہیں دیتے
اور وہ جو پیسہ اکٹھا ہوگا ایڈیشنل وہ بلوچستان میں سڑک بنا دیتے ہیں. تو یہ کب ان کو خیال ہے؟ اور دوسرا جو پرائم منسٹر اپنی طرف سے تو یہ ایشورنس دے رہے ہیں کہ اس کی ایک ایک پائی جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹلی جس منصوبے کے لیے یہ پیسے رکھے گئے ہیں وہیں پر استعمال ہوگی. اس کی کیا ضمانت ہے؟ کیونکہ یہ نیشنل ایکسچیکر میں یہ پیسہ تو جا رہا ہے. بات یہ نہیں ہے, اس پرنسپل کو ہم مان ہی نہیں سکتے. ٹیکس جو ہے نا وہ عوام ٹیکس دیتی ہے. ہمارے اوپر سیلری کلاس کے اوپر 38.5% ٹیکس ہے. بزنس انڈیویجولس کے اوپر تقریباً 50% انکم ٹیکس کا ریٹ ہے. کارپوریٹ سیکٹر کے اوپر جو کمپنیز ہیں ان کے اوپر 39% انکم ٹیکس کا ریٹ ہے, جس میں سپر ٹیکس بھی شامل ہے. بینکوں کے اوپر 50% زیادہ تقریباً 53% کے قریب انکم ٹیکس. یہ کس لیے ہے؟ اسی لیے ہے نا کہ آپ بلوچستان میں سڑکیں بنائیں, آپ جہاں جہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ کریں. اس کے علاوہ 18 سے لے کے 25% تک سیلز ٹیکس لیا جا رہا ہے, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لی جا رہی ہے. آپ موٹر وے پہ جاتے ہیں, ٹول پلازا کے اوپر جو ٹول فی ہے ہر مہینے چینج ہو رہی ہے. اب تو آپ مری اسلام آباد موٹر وے جائیں, آپ دیکھ لیں یہ جو ان کی ہائی وے بنی ہوئی ہے 4 ماہ میں 4 دفعہ تو وہ ریٹ چینج کر چکے ہیں. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بلوچستان میں سڑک نہیں بنا سکے, ہمیں اور پیسے دیں. ایسی کوئی لاجک نہیں. آپ صرف کامران آپ ریٹ کو اگر دیکھ لیں نا, اس وقت جو ریٹس کیا ہے, اس وقت جو تیل ہے پیٹرول, یہ جو ٹیبل ہے یہ نارمل ٹیبل ان کی جب یہ نمبرز فائنل ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے. اس وقت جو پیٹرول کی قیمت پاکستان میں پہنچ ہے اس کی, جس میں 20% کامران ریگولیٹری ڈیوٹی بھی شامل ہے, وہ 152 روپے ہے. اگر ناظرین ہم اس سٹیج کے اوپر آج کے دن کوئی ہر طرح کے ٹیکسز نکال دیں, صرف اس کی تیل کی پہنچ دیکھیں تو اس کا ریٹ ہے تقریباً 122 روپے فی لیٹر, بغیر کسی ٹیکس کے, بغیر کسی فیس کے, بغیر کسی مارجن کے. اس کے اوپر آپ ڈال لیں امپورٹ ڈیوٹی تو یہ ریٹ ہو جاتا ہے 152 روپے. 1 روپے اس کے اوپر انہوں نے ڈالی ہوئی ایکسچینج ریٹ کی ایڈجسٹمنٹ, حالانکہ ایکسچینج ریٹ تو آپ کا سٹیبل ہے, یہ ہو گیا 153 روپے. پیٹرولیم لیوی 8 روپے بڑھنے کے بعد ہوگی 78 روپے فی لیٹر. پھر ایک ہوتا ہے ان لینڈ فریٹ ایکولائزیشن مارجن, کہ کراچی میں اور آپ کو چترال میں جو تیل ہے ایک ہی قیمت پہ ملے, اس کا ڈالا ہوا ہے انہوں نے 6 روپے 89 پیسے, تقریباً 7 روپے اس کا ڈال دیا, یہ قیمت ہوگی 238 روپے. اب ایک آپ کا 78 روپے کا ٹیکس ہو گیا, اس کے علاوہ تقریباً 30 روپے ایک اور ٹیکس ہے, 108 روپے تو اس پہ ٹیکس شامل ہے. اس کے بعد ڈیلر کا جو مارجن ہے وہ 7 روپے 87 پیسے, ڈسٹریبیوشن مارجن جو ہے سوری ڈیلر مارجن 8 روپے 64 پیسے اور ڈسٹریبیوشن مارجن 7 روپے 87 پیسے, 254 روپے 63 پیسے یہ تیل ہے, جو 122 روپے کا لیٹر ہے بغیر کسی ٹیکسز کے. آپ وہ آج ہمیں مل رہا ہے 254 روپے کا فی لیٹر. کامران اس کی کوئی جسٹیفیکیشن بنتی ہے جتنے میں آپ کو چیزیں میں نے گنوائی ہیں؟ تو ہاں حکومت ضرور ڈیولپمنٹ کرا, اب ان کے ڈیولپمنٹ کی بھی بات کر لیتے ہیں. لیکن ڈیولپمنٹ سے پہلے آئی تھنک جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے, اور جو مور امپورٹنٹلی انہوں نے آئی ڈونٹ نو کہ کیا ان کے پاس کوئی پیمانہ تھا جج کرنے کے لیے کہ جو فیصلہ ہے حکومت پاکستان کا, ان کا یہ کہنا تھا کہ پورے جو 24 کروڑ عوام ہیں انہوں نے اس فیصلے کی توثیق کی ہے یا اس فیصلے کو وہ قبول کرتے ہیں. تو پہلے سنتے ہیں کہ انہوں نے کہا کیا ہے اس کے حوالے سے. ایک مغالطہ ذہن سے ہمیں نکال دینا چاہیے. ہم نے کوئی عوام میں جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا, جو پچھلے 15 میں جو قیمتیں تھیں اس کو مینٹین کیا ہے, اور جو کمی جو آ رہی تھی اس کو ہم نے بلوچستان جو پاکستان کا حصہ ہے, سب سے بڑا صوبہ ہے جغرافیائی لحاظ سے, اس میں کوئی شک نہیں کہ 2010 کے NFC ایوارڈ میں بلوچستان کا جو حصہ ہے اس کو 100% بڑھایا گیا تھا. چاروں صوبوں نے مل کر اور وفاق نے مل کر, میں اس وقت پنجاب کا خادم تھا, ہم نے اس میں لیڈ لی تھی اور بلوچستان کے حصے کو ڈبل کرنے میں پنجاب نے سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا تھا. مگر بلوچستان کے جو فاصلے ہیں, کوئٹہ شہر سے آپ جائیں, مستون جائیں, آپ دودھ خزار جائیں, آپ چمن جائیں, آپ اور علاقوں میں جائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سینکڑوں نہیں ہزاروں میل کے فاصلے ہیں. تو جتنے لمبے فاصلے ہوں گے, اور سب سے کم آبادی بلوچستان کی ہے, تو جو انویسٹمنٹ کرائٹیریا بھی بلوچستان کا اسی حوالے سے ہمیں دیکھنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام نے اس فیصلے کو نہ صرف دل سے قبول کیا بلکہ خوشی سے قبول کیا ہے. جی, پرائم منسٹر شہباز شریف کا آپ نے اس کے حوالے سے ویو سنا, تو آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے کہ بیسڈ آن وٹ گراؤنڈز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 24 کروڑ عوام جو ہیں, پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے کو انہوں نے قبول کیا اور وہ اس حق میں ہیں
کہ بلوچستان میں ترقی ہونی چاہیے, یہ سڑک بننی چاہیے وہاں ویسے ایک تو پرائم منسٹر صاحب اگر صرف سوشل میڈیا کے اوپر اس کا ریئیکشن ہی دیکھ لیں تو ان کو اندازہ ہو جائے کہ 24 کروڑ عوام جو ہے تمام کی تمام نے ان کا یہ فیصلہ قبول نہیں کیا. کس بیس کے اوپر کیا ہے, انہوں نے کوئی سروے کروایا, انہوں نے اس چیز کا ہمیں تو نہیں بتایا. پرائم منسٹر ہیں, ہم ان کی اسٹیٹمنٹ کی عزت کرتے ہیں, لیکن فیکٹس بھی عوام کے ساتھ شیئر کریں اور کمپلیٹ فیکٹ شیئر کریں. اب آ جاتے ہیں بات کی جی کیا باقی اس ٹیکس کو لگانے کی ضرورت تھی, کیا ہمارا جو خزانہ تھا اس میں جو نیشنل اسمبلی نے جو بجٹ پاس کیا تھا سارا استعمال ہو گیا تھا کہ ہمیں اضافی پیسوں کی ضرورت تھی. جو آپ کے سال کا فسکل فریم ورک بنا ہوا ہے اس کے پیچھے تو ایک بجٹ پاس ہے نا. اگر تو آپ کو اضافی پیسے چاہیے تو سمجھ آتی ہے آپ کو نیا ٹیکس لگانا پڑ گیا یا ایگزسٹنگ جو ٹیکس کے ریٹس ہیں اس کو اضافہ کرنا پڑ گیا. کامران, اس سال کا جو اوریجنل بجٹ تھا ترقیاتی بجٹ وفاقی حکومت کا 1400 ارب روپے تھا, جس کو وفاقی حکومت پہلے ہی کم کر کے 1100 ارب روپے کر چکی. اب 1100 کا اگر حساب لے لیں, جو وزارت خزانہ ہے اس نے جو ایک ریلیزز کی اسٹریٹجی دی ہوتی ہے خرچے کی تاکہ وہ بجٹ ایک اکارڈنگلی ایک سسٹم کے تحت چلے, تو اس کے مطابق 60% جو خرچہ ہے ٹوٹل پی ایس ڈی پی کا وہ پہلے 9 ماہ میں ہونا چاہیے تھا. 60% یہ تقریباً بنتا ہے 660 ارب روپیہ. 660 ارب روپے کے مقابلے میں 9 ماہ میں نہیں 9.5 ماہ میں 15-16 اپریل تک 424 ارب روپیہ خرچ ہوا ہے, جو کہ کل بجٹ کا 39% اور جتنا خرچ کرنا چاہیے تھا اس کا 2/3%, 2/3 اس کے برابر ہے. تو یہ پیسہ جو ان کے پاس پڑا ہوا ہے وہ تو پہلے ان سے خرچ نہیں ہو رہا. چلے یہ بھی ان کو بات مان لیں کہ پرائم منسٹر کو کہ وہاں پہ بلوچستان کے جو حالات ہیں بڑے مسئلے ہیں, وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, تو کچھ اور نمبرز شیئر کر لیتے ہیں. تو کیا یہ ڈیولپمنٹ صرف اس کا واقعی سے مقصد کے لیے خرچہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اسی 1100 ارب روپے میں سے جو پاکستان کے اسپیشل ایریاز ہیں آزاد جموں اینڈ کشمیر, گلگت بلتستان اور کچھ صوبائی جو پروجیکٹس جس کو وفاقی حکومت فنڈ کرتی ہے, اس کے لیے 276 ارب روپے آلریڈی بجٹ میں موجود ہے. اس 276 ارب روپے میں کامران جو 9.5 ماہ میں خرچہ ہوا ہے وہ 98.5 ارب روپیہ, صرف 36%. ٹھیک ہے, اس کی اور مثال لے لیں. اگر مسئلہ جو ہے واقعی ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی کا جو ہے وہ کم وہاں پہ خرچ کرنا ہے, وہ وسائل کی کمی ہے, تو یہ جو ہمارا خیبر پختونخوا پروونس ہے جس کے جو قبائلی علاقے اس کے اندر مرج کیے گئے تھے, اور قبائلی علاقے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ دہشت گردی کا مسئلہ ابھی بھی ہے, اس کے لیے اس سال میں بجٹ میں رکھے گئے 70 ارب روپے. اور ناظرین 70 ارب روپے کے مقابلے میں انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کی حکومت نے ابھی تک 15 ارب اور 80 کروڑ روپے خرچ کیا ہے, 23%. 1/4 بھی یہ خرچ نہیں کر سکے. تو جو خیبر پختونخوا جو ہے اس کے جو قبائلی علاقے ہیں جو مرج ڈسٹرکٹس کہلواتے ہیں خیبر پختونخوا کے, 70 ارب روپے کا بجٹ وہ آپ خرچ کر نہیں پا رہے. وہاں پہ آپ کے پاس سیونگز پڑی ہوئی ہیں. باقی جو صوبائی پروجیکٹس ہیں اس کے لیے جو ایلوکیشن 132 ارب روپیہ خرچہ کیا ہے 26 ارب روپیہ, اور یہ ٹوٹل کا بنتا ہے 20%. تو کامران یہ جو جسٹیفیکیشن پرائم منسٹر نے دی ہے نا, یہ کوئی اتنی جو ہے وہ میرے خیال میں اتنی کوئی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور ایک اور جو چیز, اب یہ ایکسیپشنز کہاں کریٹ کرتے ہیں, اگر یہ فسکل کنسٹرینٹ کا بھی مسئلہ ہو نا تو وہاں پہ بھی یہ چیز دیکھیں, جو پارلیمنٹیرینز کے پروجیکٹ ہیں جو اسمال اسکیمز ہوتی ہیں جن کو پارلیمنٹیرینز ریکمینڈ کرتے ہیں, اس کے لیے سال کا بجٹ ہے 50 ارب, 9 ماہ میں وہاں پہ 35 ارب خرچ کر دیا. جو 60% کی لیمٹ ہے اس سے بھی 9% زیادہ, 69% ٹوٹل خرچہ. تو دی ریالٹی از اٹ از اے منی بجٹ. ٹھیک ہے, حکومت کو پیسوں کی ضرورت تھی کیونکہ ٹیکس کا آ رہا ہے شارٹ فال ایف ڈی آر کا, تو انہوں نے پیٹرولیم لیوی کا انکریز کر دی, جو میرا خیال ہے تقریباً ان کو 120 ارب روپے اضافی ملے گا.